ہنا میرے دوست کی کزن تھی جو کہ اسکول کی چھٹیاں گزارنے میرے دوست کے گھر آئی تھی۔ دوستی کے کچھ ہی دنوں بعد کشف نے مجھے پرپوز کر دیا۔ مجھے بھی کشف بہت اچھی لگتی تھی تو میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا اور اسے ہاں کر دی۔ ہماری زندگی کا وہ سب سے خوبصورت سال تھا۔ ہم نے بہت سارا وقت ساتھ میں گزارا۔ پھر چھٹیاں ختم ہونے پر ہنا واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اداس سا رہنے لگا۔ میں ہر وقت اسے یاد کرتا رہتا تھا۔ 1 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا اور پھر چھٹیاں ہوتے ہی وہ دوبارہ آ گئی۔ پھر ہم میں ملاقاتیں اور خوب باتیں ہوئی۔ جب اس نے مجھے پہلی بار گلے لگایا تو اس کی خوشبو میری روح میں سما گئی۔ وہ خوشبو میں آج بھی اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں۔ 2019 سے 2011 تک کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ میں اس کے آنے کا ہر سال بڑی شدت سے انتظار کرتا تھا۔ ہر سال میرے پیار کی شدت بھی بڑھ جاتی تھی۔ لیکن جب ہنا 2012 کی چھٹیاں گزارنے آئی تو وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنی نظریں پھیر لی اور مجھ سے بات تک نہیں کی، اور اگلے دن وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ارے یار ہنا کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ہنا نے تمہیں مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں خاموش تھا لیکن میرے آنسو بول رہے تھے۔ میں نے اس سے چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ہنا کے مطابق تم اس کے قابل نہیں ہو۔ میں روتا رہا، تڑپتا رہا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ میرا اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ وہ کبھی دوبارہ چھٹیاں گزارنے نہیں آئی، لیکن میں اس کا ہر سال انتظار کرتا تھا۔ اور پھر 4 سال بعد 2016 میں وہ مجھے فیس بک پر مل گئی۔ میں نے اسے فیس بک پر میسیج کیا تو اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آخر میری غلطی کیا ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ غلطی تو مجھ سے بچپن میں ہوئی تھی، میں اس غلطی کو بھول چکی ہوں، سو تم بھی بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار ایسے کیسے بھول جاؤں؟ اگر تو میں نے بھولنا ہوتا تو اب تک بھول چکا ہوتا، مگر تم میری یادوں سے، میرے خیالوں سے کبھی جا ہی نہیں پائی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہہ کر مجھے بلاک کر دیا کہ بھاڑ میں جائے تمہاری محبت اور بھاڑ میں جاؤ تم۔ تب مجھ پر کیا گزری یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ پھر میں نے فیس بک کی ایک اور آئی ڈی سے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھ سے بات کر لیا کرے، تو اس نے میری بات مان کر ہاں کر دی، مگر میرے میسیج کرنے پر وہ آن لائن ہونے کے باوجود بھی کئی دن تک مجھے رپلائی نہیں کرتی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن میں برداشت کر جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تو وہ مان گئی۔ اس دن میں اس کے گھر کے باہر گھنٹوں تیز اور سرد بارش میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ رات کو 11 بجے اس کا جا کر رپلائی آیا۔ میں نے اس سے تھوڑا غصے میں بات کی تو وہ مجھ سے لڑائی کرنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھ سے ایسے بات کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ میں اس دن اپنی بے بسی پر بہت رویا تھا۔ 4 سال تک میں اس سے پیار کی بھیک مانگتا رہا اور وہ مجھے بھیک بھی ترسا کر دیتی تھی۔ تو کافی وقت گزرنے کے بعد 2019 میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آخر وہ میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے پیار میں کیا کمی ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کمی تمہارے پیار میں نہیں ہے بلکہ کمی تم میں ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم میرے لائق نہیں ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیسے تمہارے لائق بن سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم بس میری جان چھوڑ دو۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بس اتنا ہی کہہ پایا کہ لو آج سے میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے دوبارہ اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں آج بھی اس سے شدت سے چاہتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک اسے چاہتا رہوں گا۔